مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا امت کو سکھلا دی کہ کوئی بھی کام کرو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا کرتے ہوئے جو بھی اس موقع کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اسی طریقے سے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، اور وضو سے فارغ ہو کے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توابین میں سے بنا۔ توابین وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہوں، اے اللہ مجھے بھی توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ چونکہ طہارت حاصل کی ہے، پاکیزگی حاصل کی ہے، اس وقت طہارت کی دعا کرنا اور گناہوں سے بھی پاک ہونا اور ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے یہ دعا کی۔ تو طریقہ بھی یہی ہے، وضو سے فارغ ہوں، یہ دعا پڑھے۔ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس میں پہلے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں فرما دے جو توبہ کرنے والے ہوں، اور میری توبہ کو قبول بھی فرما۔ جب توبہ کرنے والوں میں ہوگا تو اللہ توبہ کو قبول بھی فرمائیں گے، توفیق دیں گے تو اللہ قبول بھی کریں گے۔ اور ساتھ ہی کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ بنا، پاکیزہ لوگوں میں سے کر دے۔ تو اس موقع پہ عام طور پہ لوگوں میں ایک طریقہ رائج ہوا ہوا ہے کہ وہ انگلی آسمان کی طرف، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ ایسا کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کلمہ شہادت اور اس کے بعد یہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھی ہے۔ اس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ انگلی اٹھا کے اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے یہ دعا پڑھتے ہیں، تو ایسا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ دوسرا، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے تو اس اقامت کے دوران بھی بعض لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، تو ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا طریقہ ہے وہ بہترین طریقہ ہے، اسی طریقے کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اگر لا علمی میں ایسے کوئی معاملات کر رہے ہیں تو ان کی درستگی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی موقع ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترجیح دینا یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ ہر جائز امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سے ایسے امور ہیں، جیسے مباح ہے کوئی کام، تو اس میں بھی مشاہدہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ عمل کیا تھا۔ اسی عمل کے مطابق اگر ہم اپنے معمولات کو کریں گے تو وہ ہمارے عمل بھی نیکی بن جائیں گے۔ سنت کے اتباع میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہم سب کو سنتوں پہ چلنے والا بنائے، سنتوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں سنت کی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔